بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج کے ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے نیت کی اہمیت۔ آج ہم نے پڑھنی ہے حدیث نمبر 1، نیت کی اہمیت۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے پا لے گا، یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، پس اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ رواہ البخاری والمسلم، اس حدیث مبارکہ کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حدیث کی تشریح سے پہلے اس کے پس منظر کو دیکھنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ صحابہ کرام اس کو مہاجر قیس کہہ کر پکارتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ جو ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی وہ اس کا اجر بھی ویسا ہی پائے گا، اور جو ہجرت اس دنیاوی مقاصد کے لیے کرے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے کرے تو پھر وہ اس ہی کے لیے ہوگی۔ اس حدیث میں اعمال کے ضمن میں نیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ نیت اعمال میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو اعمال بھی درست ہوں گے، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے اور وہ دنیاوی اعمال میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں دل کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ دل ہے۔ نیت کو 1/3 اسلام قرار دیا گیا ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ میں 1/3 اسلام کا بیان ہوا ہے۔ اسلام میں اصلاح نیت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور اصلاح نیت پر دیا اور تمام اسلامی عبادات کا مقصد و محور تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ارکان اسلام کا مرکز تقویٰ کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ اصل میں تقویٰ وہ قوت روحانی ہے جو دل کو برائیوں سے روکتی ہے اور اس پر اچھائی کی کیفیت غالب کر دیتی ہے، جس سے انسانی دل پر نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور برائی مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نظر نیت پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کی نیت پر ہوتی ہے، اور انسان ظاہری طور پر جتنا خود کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش کر لے، لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو پھر اس کو اس کا صلہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات انسان کے ظاہری رویے پر نہیں بلکہ دل کی نیت پر نازل ہوتے ہیں۔ باقی اعمال تمام تر جو ہیں وہ انسان کا اس کو جو دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، بلکہ ارشاد ربانی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ جس نیت سے تم نے قربانی کی اسے اس کے مطابق اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نیت پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اعمال کے بغیر بھی نیت کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔
یہ خاص عنایت خداوندی ہے کہ محض نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی انعام رکھ دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کسی سبب سے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر برائی کی نیت کی اور اس پر عمل نہ کیا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اصلاحی نیت کے کچھ طریقے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کے مطابق بتائے ہیں کہ نیت کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ اب عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، تو اس کے درج ذیل طریقے ہیں۔ نمبر 1، مطالعہ قرآن مجید اصلاح نیت پر بہت زور دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 تا 10۔ اور قسم روح کی اور جس نے اسے درست رکھا پھر اس نے بدی اور نیکی دل میں اتار دی، بے شک جس نے اس کو پاک کیا کامیاب ہوا اور جس نے خاک میں ملایا ناکام ہوا۔ مطالعہ احادیث کا مطالعہ انسانی اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ نفس پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ نمبر 3، صحبت صالح کے اثرات۔ نیک لوگوں کی صحبت اصلاح نیت میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے اور یہ تعمیر سیرت کا اہم ذریعہ ہے۔ دعا، انسان کو اللہ تعالیٰ سے درستگی نیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا